بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ خود میرے الحمدللہ تجربے میں ہے کہ کئی اپنے ساتھی بڑے سخت روگ میں مبتلا تھے، بڑے سخت بیماریوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کو بعض اس بیماری تک پہنچنے والے جو مباحات تھے وہ چھڑوا دیے۔ دل پر پتھر رکھنے پڑتے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر، لیکن جب کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اصلاح کی طلب ہوتی ہے، تو وہ پتھر بھی رکھ لیتا ہے، رکھے اس اور رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالی نجات عطا فرمائے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو بعض اوقات مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے تاکہ آدمی معصیت کی طرف نہ جائے۔ اسی کو فقہاء کرام، صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں۔ اب مجاہدہ جو ہے اس کے لیے عام طور سے جو صوفیاء کرام کیا مشہور ہے، مجاہدہ تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام۔ کیا پہلے جو بتائے جاتے تھے، کھانا کم کھاؤ، بہت زیادہ مت کھاؤ، سمجھے، بہت زیادہ مت کھاؤ، یہ بھی مجاہدے کا قصہ ہے۔ اب لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، مجدد ہیں۔ ہر زمانے کا جو طبیب ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے علاج تجویز کرتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا کم کھاؤ۔ کھانا کم کھانے کا معنی ہے اتنا زیادہ کھانا جو آدمی کو بیماری ڈالتے، وہ تو کسی بھی حالت میں نہیں چاہیے، لیکن اتنا کرو کہ جب کھاتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں آدمی کو یہ کشمکش ہو جاتی ہے دل میں پیدا، اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب وہ مرحلہ آ جائے چھوڑ دو، بس اتنا تقلیل تھا۔ ورنہ پچھلے صوفیاء کرام کے ہاں دیکھو مجاہدات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے قوا مضبوط تھے، ارادے بھی مضبوط تھے۔ اب اگر یہ کھانا اس درجے کا کمی کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے اتنا کر لو، بلکہ یہ کر لو کہ کھاتے ہوئے جب وہ کشمکش پیدا ہو کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، وہاں چھوڑ دو۔ تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل کلام، بات بھی کم، یہ بھی بڑی زبردست تدبیر ہے اصلاح نفس۔ تقلیل کلام، بات ضرورت کے مطابق کرو۔ اب اگر فرض کرو کوئی ناجائز بات نہیں تو جائز ہی ہے، حرام مباح ہے، لیکن کیونکہ زبان عادی پڑی ہوئی ہے بے احتیاطی کی، مبالغہ اس سے ہو جاتا ہے، جھوٹ اس سے نکل جاتا ہے، غیبت اس سے ہو جاتی ہے، بہتان اس سے نکل جاتے ہیں، الیاذ باللہ، لہذا روکو اس کو۔ ضرورت کے وقت بولو، زیادہ بولو ہی مت۔ اور یہ حدیث کا بھی مضمون ہے، قل خیرا والا فاصمت، یا تو صحیح اچھی بات کہو ورنہ خاموش ہو۔ فضول کلامی اس سے بڑھ، یہ بھی ہمارے دور کے امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض ہے، کثرت کلام۔ کیوں بھائی؟ یہ جو تم زبان سے بات نکال رہے ہو، اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جواب دینا ہوگا۔ کیا بولا تھا؟ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بدبو پھیل جاتی ہے، ایک جو لفظ منہ سے نکالا بدبو پھیل گئی سارے میں، دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کبھی اس کے اوپر تو مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کو بچائیں۔ زبان چل رہی ہے بے تکان، جو منہ میں آیا بول گئے، سوچے بغیر، سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر۔ تو یہ تقلیل کلام کا مجاہدہ۔ تقلیل منام، سونا بھی کم، کتنا کم؟ یہاں پر بھی حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب کمی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو 6 گھنٹے صحت کے لیے ضروری ہیں سونا، وہ ضرور سو، البتہ اس کے بعد نہ سو۔ بڑے سو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کتنا وقت گزر گیا،
تو اس کے بعد 6 گھنٹے سے زیادہ نماز ہے. اور تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی مخلوق کے ساتھ زیادہ میل جول، پبلک ریلیشننگ، سمجھے، جو آج کل ایک مستقل فن ہے اور اس فن کو سیکھا جاتا ہے. بڑا بہترین آدمی سمجھا جاتا ہے جس کی پبلک ریلیشننگ بہت زیادہ ہو، تعلقات بہت بڑے ہوئے ہوں، ہر جگہ سے اپنا کام نکالنا جانتا ہو، وہ بہت بڑا ہنرمند سمجھا جاتا ہے. لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اختلاط مع الانام، لہذا لوگوں سے بہت زیادہ ملنے سے پرہیز کرو. اور سمجھ لو یہ بات اچھی طرح کہ یہ سب جو مجاہدات بتائے جا رہے ہیں یہ تربیت کے لیے ہیں، تزکیہ کے لیے ہیں، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ہیں. جب ہو جاتا ہے قابو تو پھر جب قابو میں آ جاتا ہے نفس تو پھر اختلاط مع الانام سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم جیسے طالب علم جو ہے نا، وہ بعض اوقات ان کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو تبلیغ اور دعوت اور جو ہے وہ دوسروں تک بات پہنچانا اور یہ سب یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے، لہذا ہم ضرور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اندر سے جو شیطان ہے اور نفس ہے وہ اپنے آپ کو پھلاتا رہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں جگہ تقریر کی، میں نے فلاں جگہ بیان کیا، کیسا اثر ہوا، کیسے لوگ روئے، کیسا لوگوں کو تاثر پیدا ہوا، کیسے، سمجھے. اندر سے جو شیطان ہے، وہ اندر کا جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ در حقیقت دکھا یہ رہا ہے کہ میں یہ کام دعوت کے لیے کر رہا ہوں، میں تبلیغ کے لیے کر رہا ہوں، میں تعلیم کے لیے کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل ہو تاکہ میرے سننے والے زیادہ ہوں، میرے مال تعریف کرنے والے زیادہ ہوں، میری شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب وہ دل تو اندر سے تو یہ اور ظاہر یہ ہے. ایسے آدمی کو حکم دیا جاتا ہے اس کے اختلاط مع الانام چھوڑو، تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ تم تبلیغ اور دعوت کے کام پر نکل کے اور دوسرے لوگوں کے حالات کی اصلاح کرو. ارے پہلے اپنی تو اصلاح کر لو. تو اس کے بعد جب ایک مرتبہ نفس قابو میں آ جاتا ہے، یہ خیالات، یہ جو حب جاہ کے، حب مال کے، حب شہرت کے یہ جو خیالات ہیں یہ دب جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے دل سے تقاضا ہوتا ہے کہ میں بات پہنچا دوں کسی، جن کو پہنچا سکتا ہوں اور جس کی، تو اس کے نتیجے میں پھر اس کی خوشبو پھیلتی ہے. ہمارے حضرت والا بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو جیسے جب پلاؤ پکاتے ہیں یا چاول بناتے ہیں تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں نا تو وہ خوب آواز ہوتا ہے، کھٹ 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 اس میں سے آواز آتی رہتی ہے. جب پانی میں ڈال کے اس کو پکاتے ہیں تو اس میں سے جب چاول جب تک کچے ہیں تو آواز ہے، کھٹ 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 اس میں آواز آ رہی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو دم نکال دیا جاتا ہے، اس کا ہے نا، دم پہ رکھ دیتے ہیں چاول کو تو دم نکال دیا جاتا ہے. جب دم نکل جاتا ہے تو اس وقت میں چاول پکا بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے، چاروں طرف اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے. تو جب تک دم نہیں نکلتا اس وقت تک کھٹکھٹ ہی کرتا رہے گا اور اس کھٹکھٹ کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اور جب ایک مرتبہ دم نکل گیا، دم نکلنے کے بعد پھر اس کی جو خوشبو پھوٹتی ہے، اس کے جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو سیراب کرتا ہے. لہذا یہ تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ ملنے میں بھی کمی کرنا، یہ تربیت کے مرحلے میں ضروری ہے. سمجھے نا. جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر اسے روکے سے نہیں رکتا، پھر اس کی بات روکے سے نہیں رکتی، پھر اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب پر القاء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قلب زبان پر جاری فرماتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگوں تک پہنچتا، فائدہ مند ہوتا. لیکن ابتدا میں اس مرحلے سے گزرنا ہو. باتیں کم کرو، لوگوں سے ملو جلو کم. اگر ملو تو ایسے لوگوں سے ملو کہ جن کی صحبت سے پیدا ہوتا ہو، جن کی صحبت سے دین اپنی طرف منتقل ہوتا ہو، ان سے ملو. باقی لوگوں سے یہ تعلقات بڑھانا، اس کی فکر نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو کم کم. جب اللہ تعالیٰ اس مجاہدے سے گزار دیں گے، اللہ تعالیٰ پختگی پیدا کر دیں گے، چاول پکے ہو جائیں گے
دم ان کا نکل جائے گا، پھر ملتے رہو، جس سے چاہو ملتے رہو، کسی سے کچھ اثر ہوتا نہیں ہے، جو تھا وہ ہے، کسی کے نہ کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے، نہ برائی کرنے سے فرق پڑتا ہے، وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مادح اور ذام یکساں ہو گئے، کوئی تعریف کرے یا برائی کرے سب برابر۔ تعریف کرنے والے کی تعریف سے کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی، برائی کرنے والے کی برائی سے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا، دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ مقام کی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے۔